یہ سورہ خاف ہے. اب یہ حروف مقطعات میں سے ہے یہ، اور اس کے بارے میں بھی بات آئی ہے کہ اس کو صرف ایک حرف بھی پڑھنے پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور اس سورت کے شان نزول میں بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کو عید کی نماز میں اور جمعہ کے خطبے میں پڑھا کرتے. یہ اس کی اہمیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو فائدہ پہنچانے والا ہے ترس کھا کر. قاف والقرآن المجید. اب یہ واو جو ہے یہ قسمیہ واو ہے. اب جب قسم کھاتے آپ تو قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ گواہ. والعصر قسم ہے زمانے کی، زمانہ گواہ ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں رہا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کے انسان خسارے میں رہا سوائے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، اور پھر ایک دوسرے کو حق کی اور ایک دوسرے کو جو ہے صبر کی تلقین کرے. زمانہ گواہ ہے. اب یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں والقرآنی، قرآن گواہ ہے کہ وہ المجید ہے، کیونکہ آگے مضمون بدل جا رہا ہے. اتفاق ہے اس پہ کہ یہ واو قسمیہ ہے، نہیں تو وہ واو عطف جس کو بولتے اینڈ کے معنی اگر لے تو نہیں جمیں گے. کہ قرآن گواہ ہے. یاسین شریف میں کیا آیا؟ والقرآن الحکیم. قرآن جو حکیم ہے گواہ ہے. کیا؟ انک لمن المرسلین. کہ قرآن گواہ ہے. پڑھ کے دیکھ لو کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. اللہ صراط المستقیم. اور پھر صراط المستقیم پہ قرآن پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، آپ کمپیئر کر کے دیکھ لو. قرآن گواہ ہے. تو اب یہاں قرآن گواہ ہے کہ یہ مجید ہے. تو مجید کیا ہے؟ عرش کے ساتھ مجید کا لفظ آیا، اسماء الحسنہ میں مجید کا لفظ ہے. مجید کے معنی یہ آتے ہیں کہ سپیریئر جس کو بولتے ہیں، گلوریس. قرآن المجید گلوریس قرآن، گلوریس شاندار، جس میں مضامین کی کثرت ہے. کسی کتاب میں مضامین کی اتنی کثرت نہیں ہے دنیا میں. ویرائٹی آف مضامین. اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ قرآن گواہ ہے جو گلوریس ہے، جو شاندار ہے، مضامین کی جس میں کثرت ہے. بل عجیب ان جاءہم منذر منہم. لیکن ان کو تو جو ہے ایک عجیب سی بات معلوم ہو رہی ہے کہ انہی میں سے ایک چوکنا کرنے والا پیدا ہو گیا ہے. یہ کچھ عجیب خاص میں بھی ایکسپیرینس کرتا ہوں اس چیز کو. دیکھیے ایک چیز ہے، اگر آپ کسی کو جانتے ہیں تو وہ بڑا نہیں ہو سکتا. اگر وہ زندہ ہے تو وہ بڑا نہیں ہو سکتا. بڑا ہونے کے واسطے ایسی ذات ہونا جو باہر سے آئی ہے اور مر گئی، مردہ ہے. پرانے علماء کے جو ہے کافی اس سے وہ ہوتا ہے. لیکن یہی کا جیسا حضرت بمبئی سے عالم صاحب آئے ہیں، جو حیدرآباد میں عالمہ نہیں ہے، ماشاءاللہ ایک سے ایک عالم ہے. نہیں مگر ہماری میڈ ان انگلینڈ ہے حضرت. یہ معلوم آپ کا. اچھا اس واسطے یہ انڈیا کا دکھ رہا ہے یہاں کا ہے، حالانکہ یہ انڈیا کا ہے وہ انگلینڈ کا. آپ خالی بول دو. ہماری ہیومن سائیکالوجی کو نچوڑا جا رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں ماننے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ انہی میں سے تھے. ہمارے ہی میں سے ایک آدمی کھڑے رہ کے گئے. ارے کہیں اور جگہ سے آتا، ایران سے، عراق سے، کیسے بھی آتا. تو یہ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. اور پھر کافروں نے کہا کہ یہ ایک عجیب چیز ہے، تعجب کی چیز ہے. اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجوم بعید. کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو واپس لائے جائیں گے؟ نہیں، یہ تو واپس ہی بہت، یعنی بعید القیاس جس کو بولتے ہیں کہ بہت دور کی بات ہے، یہ امپاسبل ہے، نہیں ہو سکتا. جب ہم مر جائیں گے اور دفن کر دیے جائیں گے. اب دیکھیں یہاں وَكُنَّا تُرَابًا، یعنی تراب مٹی بنا دیے جائیں گے. اب یہ تراب کو سمجھا دیا گیا ہے. تراب کیا ہے؟ خبر کی جو ڈیپتھ ہوتی ہے اتنے سوائل کو تراب بولتے ہیں. دو جگہ سمجھایا گیا کہ بیٹی ہوئی تو وہ سوچتا ہے جو کافر ہوتا ہے کہ اس کو زندہ رکھوں یا تراب میں دفن کر دوں، دھسا دوں. تو تراب کو یہاں ڈیفائن کر دیا کہ ٹاپ سوائل ہوتا ہے. کہ یہ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ بھئی ہم مریں گے، اس کے بعد میں جب مٹی بن جائیں گے تو پھر اس وقت ہم کو جو ہے اٹھایا جائے گا. قد علمنا ما تنقص الارض منہم. ہم بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے کمی کرتی ہے، زمین جو ایبزارب کر دیتی ہے. آپ دفن کر کے چلے گئے، وہ کفن بھی گیا، باڈی بھی گئی، تھوڑے بہت ہڈیاں رہ گئے، وہ ہڈیاں بھی گل سڑ کے، تو زمین میں جو پھر بارش ہوئی، بعض کو دفن کر کے آتے ہی بارش ہوتی.
اب لوگ بولتے ہیں اللہ ان کا کیا حال ہو رہا ہے، کیا حال ہوتا ہے، زندگی نہیں ہے تو حال ہونے کا کیا ہے، وہ کیفیت ہی الگ ہے وہ. تو اب اس کے بعد میں جب بوسیدیا ہو گئے تو وہ پانی پڑ کے وہ پانی کے ساتھ وہ باڈی میں 67% پانی رہتا، وہ 67% پانی مل گیا ادھر ادھر. جو انآرگینک ایلیمنٹس ہیں وہ ایلیمنٹس چلے گئے، آرگینک کمپاؤنڈ جو ہے ڈیکمپوز ہو گئے، کچھ ہڈیاں بچ گئے. تو اب یہ بول رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں زمین میں سے کیا کیا کم ہوتا ہے. وَإِنْدَنَا کِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس ایک ایسا ریکارڈ ہے، ایسی کتاب ہے جو ہر چیز کو محفوظ کر کے رکھی ہے، جو مانیٹر کرتی ہے کہ کون سی چیز کہاں ہے. اب دیکھیے اس کی میں بار بار مثال دے رہا ہوں، پھر مثال دے رہا ہوں، اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. کہ ایک ایکسپیریمنٹ ہم کریں کہ بھئی یہاں ایک میز رکھیں، میز کے اوپر ایک گلاس میں پانی، ایک پیالے میں دودھ اور ایک کٹورے میں سالن. ویڈیو کیمرہ آن کرے اور یہ میز کو زور سے دھکا مارے تو وہ تینوں چیزاں گر کے پھٹ کے چورا چورا ہوتے، سالن، پانی، دودھ آپس میں مل کے وہاں تک چلے گئے. اب آپ کیمرہ کو ریوائنڈ کریے. جب آپ کیمرہ کو ریوائنڈ کریں گے تو گلاس کا شیشہ گلاس میں آئے گا، پیالی کے ٹکڑے پیالی میں آئیں گے، کٹورے کے ٹکڑے کٹورے میں آئیں گے، گلاس میں پانی آئے گا، پیالی میں دودھ آئے گا اور کٹورے میں سالن آئے گا، مکس بھی نہیں ہوگا. یہ 2 ڈائمینشن میں جب ہم ڈیمانسٹریٹ کر سکتے ہیں تو کیا ہمارا خالق 3 ڈائمینشن میں نہیں بتا سکتا خبروں سے اٹھا کے ہم کو؟ کہیں بھی پھینک دو، ہمالیہ میں پورا برسا دیا گیا ہے، کون سی بڑی بات ہے. اس کی اور ایک مثال ہے، تو اگر میگنیٹ ہے گھر میں تو جا کے آپ زمین پہ پھرا کے دیکھیں، پورے آئرن آکسائڈ جو ہے اس میں آ جاتی، پورے آئرن وہ جو پیسز رہتے وہ آ کے مقناطیس سے مل جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے. یہ بات آ رہی ہے ریڑھ کی ہڈی سے جو اٹھائے جائیں گے، انشاءاللہ بات آ رہی ہے. تو یہ مثال ذہن میں رکھیے. بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، لیکن انہوں نے جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو جھٹلایا، اور لہٰذا یہ لوگ اب جو ہے ایک اس معاملے میں کنفیوژن میں ہے، الجھاؤ میں. قرآن کے بارے میں ایسا ہے، دیکھیے نیک نیتی سے سچے دل سے اگر سوچ کے دیکھیں، جیسے ابھی قرآن پڑھتے، اب یہ آیتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ. اب یہ آیتوں پہ آپ غور کیجئے، یہ 1400-1450 برس پہلے انسان نہیں لکھ سکتا تھا، یہ چیز علم تھا ہی نہیں اتنا. تو اندر سے دل میں بات آئی کہ بھئی کوئی کنفیوژن، اللہ کا فضل ہے، میرے کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. میں آپ سے بول چکا ہوں کہ غیر مسلم پروفیسر صاحب پوچھے میرے سے، صاحب یو آر ایجوکیٹڈ، واٹ از دا پروف دیٹ دس از فرام گاڈ؟ میں بولا صاحب دیر آر more than 750 verses containing scientific facts, and there is no clash between modern science and Quran anywhere. تو 1400 years back یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی ایسی کتاب لکھے، علم ہی نہیں تھا، کیسا ہوگا؟ تو بول رہے کہ یہ اس وجہ سے، کیونکہ یہ جو حق کو جھٹلائے ہیں تو اس وجہ سے اس معاملے میں یہ دھوکے میں پڑ گئے. اب یہاں ایسٹرونومی، جیولوجی، باٹنی اور تمام چیزیں آ رہی ہیں. آفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا انہوں نے آسمانوں کی طرف نہیں دیکھا جو ان کے اوپر ہے کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا اور کیسی زینت دی، اس کو ڈیکوریٹ کیا، اور اس میں کئی گیپس نہیں ہیں. فروج ایک جگہ پہ آیا تفاوت، ایک جگہ پہ آیا فطور، یعنی کہیں ڈسکارڈنس نہیں ہے، سب ملے ہوئے ہیں، کہیں ڈیفیکٹ نہیں ہے، کہیں گیپ نہیں ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمانوں کی طرف؟ اب دیکھیے یہ گیپ لیس کائنات کیسی ہے. ہم اس زمین پہ ہے، زمین یہ چاند کے ساتھ سورج کے اطراف گھوم رہی ہے. ایسے 8 سیارے اور ہیں جو سورج کے اطراف گھوم رہے ہیں. سورج ایک سٹار ہے، زمین 13,000 کلومیٹر ڈائیمیٹر کا ہے، سورج 14 لاکھ کلومیٹر ڈائیمیٹر کی ہے. اب حال میں ایک بلیک ہول ڈسکور ہوا ہے جو سورج سے 3 بلین ٹائمز ہیویئر. کس کو بولتے ہیں صاحب؟ بلین. 1000 ملین کا 1 بلین، ایک کے ساتھ 9 zeros. 3 بلین ٹائمز ہیویئر دین دا سن. سن از 14 لاکھ کلومیٹر ان ڈائیمیٹر. اور یہ گیلیکسی کہاں ہے؟ یہ بلیک ہول کہاں ہے؟ 13 بلین لائٹ ایئرز دور ہے. یعنی اس کو آنے کے لیے 1 سیکنڈ میں لائٹ 3 لاکھ کلومیٹر ٹریول کرتی ہے. 1 سیکنڈ میں، 1 منٹ میں کتنا، 1 گھنٹے میں کتنا، 1 دن میں کتنا، 1 سال میں کتنا.
تو 13 بلین ایئر سے لائٹ آ رہی اب جا کے پہنچی. ہو سکتا ہے وہ بلیک ہول نہیں ہے وہاں. ہاں اب ایک لیٹر آیا کہ بھائی اللہ کے فضل سے ہم صحت مند ہیں, ٹیلی فون آیا کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو کیونکہ کمیونیکیشن فاسٹ ہوا, لیٹر میں تو وہ لکھ دیا صحت مند ہے, تو نہیں معلوم وہ گیلیکسی ہے یا نہیں, یا دنیا کولیپس ہونا شروع کریے. اچھا پھر اب یہ جو پلانیٹری سسٹم ہے ہمارا, وہ جو بیچ کی گیلیکسی ہے ملکی وے جس میں ہم ہیں, یہ سورج اور پورے یہ سیارے جو ہے اس کے سینٹر آف گریوٹی کے اطراف گھوم رہے ہیں. اب زمین اپنے اطراف 10,041 مائلز پر آور گھوم رہی ہے, اور روٹیشن 66,000 مائلز پر آور روٹیشن ریولیوشن ہو رہا سورج کے اطراف. پھر پورا پلانیٹری سسٹم 7,20,000 کلومیٹر پر آور کے حساب سے جو ہے سینٹر آف ملکی وے کے اطراف گھوم رہا ہے. پھر یہ گیلیکسی میں ملکی وے میں بلینز آف بلین سٹارز ہیں. اچھا ایسے 150 بلین گیلیکسیز ہیں, ایک ایک گیلیکسی میں 200 to 300 بلین سٹارز ہیں. کیا ہے صاحب, میں پسینہ نکل رہا مجھے. اب کوئی صاحب سمجھانے کے لیے بولے کہ سارے ریگستان کی زمین اگر مٹی اگر جمع کرے اور سارے ساحلوں کی زمین اگر مٹی اگر جمع کرے تو اس میں جتنے کنکرے ہیں اس سے بلینز اینڈ بلین ٹائم زیادہ ہیونلی باڈیز ہیں جو ہزاروں ٹن کے ہیں. معلق ہے, نہ ایسا سپورٹڈ ہے نہ ویسا ہینگ کرے ہوئے, اور یہ 15 بلین ایئر سے یہ کائنات چل رہی ہے. کیا تم نے غور نہیں کیا؟ زینت لگائی کبھی ہل اسٹیشن پہ جا کے دیکھی, یہاں تو تاروں کی لائٹ نہیں دکھتی, شہر کی لائٹ اتنی ہے. کبھی کوئی ہل اسٹیشن پہ جا کے دیکھیں کیا تاروں کا نقشہ ہے. تو یہ جو ہے تم غور کرو. اب یہ کائے کے لیے غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کی بڑا ہی مانو تم. یہ بھی سائنس ہے. اب آگے آئیے, جیولوجی پہ آئیے. وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, اور ہم نے زمین کو پھیلایا, اسٹریچ کیا. دیکھیے مدد کیا ہوتی, میں آپ کو 10 روپے دیا, ہاتھ پھیلانا. اب 1975 میں جیو فزیکل ایئر ایک ہوا تھا, اس میں یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ پورے سدرن کانٹیننٹس جو ہے وہ ایک سے ایک جڑے ہوئے تھے. آسٹریلیا بے آف بنگال کے پاس, انڈیا ویسٹ افریقہ کے کوسٹ میں, اور افریقہ جو ہے ساؤتھ امریکہ کو لگا ہوا تھا. اب بھی آپ ورلڈ میپ دیکھیے, جگسا پزل کے ویسا ایک دوسرے سے جمتے ہیں. 17 سینچری میں کوئی بولا تھا تو مذاقاں اڑا دیے تھے لوگ. 1975 میں یہ جیو فزیکل ایئر میں جو ہے کنفرم کیا گیا کہ ہاں اس کو گونڈوانا لینڈ بولتے تھے پورا. تو اب جیسا سورج ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ایسٹ سے نکل کے ویسٹ کی طرف آ رہا ہے, زمین ویسٹ سے ایسٹ کی طرف گھوم رہی ہے. تو یہ گھماؤ کی وجہ سے یہ پلانٹس ایک دوسرے کو, یہ جو کانٹیننٹس ہیں ایک دوسرے کو چھوڑنے لگے. آسٹریلیا اتنی دور چلے گیا, افریقہ ساؤتھ امریکہ تھوڑا الگ ہوئے. انڈیا آ کے یہ ادھر ٹبیٹ ہے, ٹبیٹ اور انڈیا کے بیچ میں گیپ تھا. وہ گیپ میں اوشن تھی, اس کو ٹائتھس اوشن بولتے تھے. اس میں تمام سمندر کا مٹی وغیرہ آ کے جمع ہوتی تھی. تو جب یہ انڈیا اس کو دبایا ٹبیٹ کو, تو یہ دیکھیے یہ جیسا ایک کاغذ جیسا دبانے سے اٹھ رہا ہے, اس طریقے سے ہمالیہ پہاڑی اٹھی. کتنا اٹھی, 8 کلومیٹر ابو دا سی لیول. کیا فورس ہوئیں گا وہ, 8 کلومیٹر ابو دا سی لیول جو ہے اٹھی. تو اب یہ ڈرفٹنگ کانٹیننٹس, یا اس کے لیے لفظ مدد استعمال, اب ظاہر ہے اب یہ ڈرفٹنگ کانٹیننٹس 1975 میں کنفرم ہوا. اب اس سے پہلے جن علماء نے قرآن کا ترجمہ کیا وہ بیچارے مجبور تھے, ان کے پاس یہ نالج ہی نہیں تھی, تو ان کو کیا بلیم کرنے کا ہے. اب نالج آ گئی تو اب بھی آپ نہیں مانیں گے, تو پھر یہ تو اس سے پوچھ ہو سکتی ہے. سورہ یونس میں بات آئی ہے, کیا انہوں نے ہماری آیتوں کا اپنے علم سے احاطہ نہیں کیا؟ یہ کذاب سے پوچھا جائے گا, کیا تم نے اپنے علم سے ہماری آیتوں کا احاطہ نہیں کیا؟ ڈیڈ یو ناٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا قرآن ان دا بیک گراؤنڈ آف دا نالج وچ وی ہیڈ گیون یو. تو یہ پھیلایا. اچھا پھر اس کے بعد میں بولا رواسیہ, جبل بھی بول سکتے تھے, 12-13 الفاظ ہیں پہاڑوں کے لیے, مجھے یاد نہیں, جبل بھی بول سکتے. رواسیہ کیوں بولے؟ یہ رواسیہ جو لفظ ہے اس کا مادہ ریسین واو ہے, اسی سے لفظ مرساہ ہے. مرساہ کا مطلب لنگر ڈالنا. جہاز کو لنگر لگایا اینکر رہتا تو کیسا ڈالتے, پانی کی سطح کے اوپر سے اس کو چھوڑتے, وہ جا کے پانی کی سطح پہ جا کے تل پہ بیٹھ جاتے. تو اسی طریقے سے جو ہمالیہ پہاڑ ایسے سیڈیمنٹری ماؤنٹینز بنے, یہ کیسا بنے بھئی, پانی کی سطح کے اوپر سے مٹی بہتے ہوئے آئی, پانی کی سطح پہ گری, تل پہ بیٹھ گئی, پھر یہ 2 کانٹیننٹل ماسز جو ایک دوسرے کو دبائے تو جہاز جیسا چلا, یہ ماسز چلے تو یہ اوپر اٹھی, جیسا اینکر اٹھا لیا تھا.
تو ایک لفظ رواسیہ میں دا پروسیس آف سیڈیمنٹیشن ایکسپلین کر دیا گیا، ایک لفظ مدد میں ڈفرنٹ کانٹیننٹس ایکسپلین کر دیا گیا. یہ ہے قرآن. پھر کہا کہ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور پھر اس میں ہم نے ہر بیوٹیفل خوشنما چیز اگا دی. ہر بیوٹیفل خوشنما چیز، باٹنی آ گئی، ایسٹرونومی آئی، جیولوجی آئی، باٹنی آ گئی. تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، یہ جو ہے غور کرنے کی چیزیں ہیں اور نصیحت حاصل کرنے کی چیزیں ہیں. کس کے لیے؟ ہر اس بندے کے لیے جو بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے. یا اللہ، دیکھیے میں آپ سے بالکل کھلی طور پہ بولتا ہوں کہ بھائی ایک 4 چینلز ایسے ہیں ہمارے پاس، نیشنل جیوگرافی، ڈسکوری، ہسٹری چینل اور پھر اینیمل پلانٹ. اب یہ ان پہ جب آپ جانوروں کا پوری تاریخ جغرافیہ پڑھتے ہیں تو میں خالی الحمدللہ سبحان اللہ کیا کیفیت ہے یہ نکلتا. تو دیکھیے صحیح استعمال، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے منہ دیا ہے، زبان دی ہے، اس سے گالی بھی نکل سکتی ہے، ذکر بھی ہو سکتا ہے. محض گالی نکلتی بول کے آپ منہ نہیں پھوڑ دیتے، آپ گالی مت نکالو، ذکر نکالو. تو اس طریقے سے جو ڈبہ آپ کے گھر میں ہے اس کا صحیح استعمال کرو. تو معلوم ہوگا کہ کیا کائنات ہے اللہ تعالیٰ، کیا کائنات ہے. ہر قسم کے جو ہے پودے اگائے ہیں. پھر کہا کہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور پھر آسمان سے ہم نے مبارک پانی برسایا. لفظ مبارک کو سمجھا دیا. یہ ہے قرآن. بارش جب برستی ہے تو ایک بیج جو آپ پیرتے ہیں اس سے 100 سے بیج نکل جاتے ہیں. ایک آم کی گٹلی آج سے کوئی 40 برس پہلے دے رہے تھے، ملغوبہ آم ہے حضرت، گٹلی پیر کے رہو. اب ہر سال اس کو 100 سے آم لگتے چلے جاتے. برکت ہے بارش جب ہوتی. ایک گیہوں کا دانہ آپ پیرے تھے، ایک چاول کا دانہ آپ پیرے تھے، اس سے کئی جو ہے دانے نکل گئے. برکت ہے. اچھی چیزوں میں بڑھوتری کو بولتے ہیں مبارک کا لفظ سمجھا دیا کہ پانی کا کام یہی ہوتا کہ اچھی چیزوں میں جو ہے بڑھوتری دے. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْصَيْفِ، اور پھر اس سے ہم نے کئی باغات بنائے اور اناج کے کھیت بنائے جو کاٹ دیے جاتے ہیں. کس نے اگایا ہے چاول گیہوں؟ ڈکار لے کے 5 روٹیاں کھا گئے. کبھی سوچے نہیں کہ یہ گیہوں بنا کیسا، کہاں سے آیا ہے. اس کے لیے کیا کیا پرابلم ہوا. زمین ہونا تھا، سورج ہونا تھا، اس کی گرمی ہونا، گرمی کے واسطے وہ سورج کو سنبھالنے کے واسطے پلانیٹری سسٹم ہونا تھا، وہ پلانیٹری سسٹم کو سنبھالنے کے واسطے گیلیکسی ہونا تھا، گیلیکسی کو سنبھالنے کے لیے گروپس آف گیلیکسیز ہونا تھا، اس کے لیے ایکسپینڈنگ یونیورس ہونا تھا. ایک گیہوں کے دانے کے لیے پورا کاروبار چل رہا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پلیٹ کو خالی نہیں چھوڑتے تھے، تن کے بھی اٹھا کے کھاتے تھے، پلیٹ کو صاف کرتے تھے. اتنے اہتمام سے. آپ کا بچہ جو ہے ڈائبیٹک ہے بول کے باہر سے بغیر شوگر کے کیڈبری لایا، آپ ایک وقت میں کھا لیا. بیچارہ بیٹا لایا، بیٹی محبت سے، یعنی بیٹے کی محبت کا احساس ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا احساس نہیں. مرغی بنایا، مرغی کا انڈا بنایا، مسالے بنائے، ڈکاراں کھا رہے ہیں بس خالی. آپ کے پاس کوئی اینٹی ایسڈ ہے کیا؟ بولے ویسے ہر دعوت میں ساتھ اینٹی ایسڈ لے کے پھریں گے. تو یہ بات ہے، یہ چیزوں پہ غور کرو. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور پھر کھجور کے لامبے لامبے اونچے اونچے درخت بنائے جن کے خوشے ایک کے اوپر ایک تہ بتہ لٹکتے ہیں. کبھی تازی کھجوریں کھا کے دیکھیے آپ، کیا مزے کے رہتے ہیں، کیا غذائیت ہے اس میں، کیا کیلوریفک ویلیوز ہیں اس میں، سوچ کے دیکھیے آپ. تو یہ تمام چیزوں پہ خالی کھا رہے ہیں کھجوراں. ارے کیا مزے کے تھے بھائی، 50 کھا گیا بولے. مگر کبھی 50 میں سے 50th پہ بھی آپ غور کریں کہ یہ کیا قدرت ہے. کھجور کا مزہ الگ، آم کا مزہ الگ، سیب کا مزہ الگ، مرغی کے گوشت کا مزہ الگ، بکرے کے گوشت کا مزہ الگ. ارے کبھی تو غور کیجئے، ٹیسٹ بڈز، ناک، بازو شامی تلے جا رہے ہیں، دیکھو کیا اچھی وہ آ رہی ہو. پوری لیبورٹری ہے. میموری میں گئی وہ، میموری اینالائز کر کے بولی شامی ہے. بریانی دم دے رہے ہیں شاید کہیں. وہ کمپلیکسز میں تو ہر قسم کے بوہاں آتے رہتے، اس سے بھوک کھلتی. تو اب سوچ کے دیکھو آپ کہ اس پہ غور ہی نہیں کرتے ہم، بس خالی کھا رہے، ڈکارا لے رہے. تو اس پہ غور کرنے کے لیے بولے کہ رزقاً للعباد، ہمارے غلاموں کے لیے جو ہے اس میں رزق ہے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيَّتًا، اور پھر اس سے ہم ایک مردہ شہر میں جان ڈال دیتے. ابھی تھوڑے دن پہلے میں جو ہے پریشانی ہو گئی تھی، 3 دن میں ایک وقت پانی ملنے والا، کیا ہوتا نہیں معلوم. اب دیکھیے بارش ہوئی،
اب 3 دن سے بادل کھڑے ہوئے، حکم نہیں ہے برسنے کا. میں روز باہر جھانک کے یہی دیکھ رہا ہوں کہ یا اللہ آپ کا حکم ہی نہیں ہے، مجال نہیں ہے خطرہ گرے وہاں سے. کم از کم ہمارے محلے میں نہیں گرا، بعض جگہ پہ گرا سنا. 3 دن سے ایسے کلاؤڈز ہیں کہ ایسے وہ ہو رہا کہ نہیں معلوم واپس آئے تک بارش شروع ہو جاتی کہ کیا ہے، لیکن بارش کا نام نہیں، حکم ہی نہیں ہے ان کا. تو یہ معاملہ ہے. تو پھر جب برستی ہے تو مردہ زمین میں جان ڈال دیتی ہے. کذالک الخروج، جیسا بارش ہونے سے بیج جھاڑ میں اگتا ہے اس طریقے سے تم نکالے جاؤ گے. اس سے پہلے کئی وقت میں مشکات کی حدیث کوٹ کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے سوائے انبیاء کے، اولیاء اللہ انبیاء وغیرہ. اور انبیاء کے بارے میں تو حدیث ہے. تو بتاتے ہیں کہ یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے کونے میں ایک پیس ہوتا ہے جس کو کوئی چیز نہیں کھاتی، نہ مٹی کھاتی نہ آگ کھاتی. تو قیامت کے وقت بارش ہوگی اور بارش سے اس ہڈی کے ٹکڑے سے پورا انسان اگے گا. اب کوئی صاحب بولے اجی صاحب یہ ایک ٹکڑے سے پورا انسان کیسا ہوگا؟ اجی ایک نطفے سے پورا انسان بنا نا. سائنس ویریفائی کری نا اس کو. 1 sperm and 1 ovum of a man and a woman فرٹیلائز ہوا، ملا، ایک انسان بنا. اور پھر کیا خوبیوں کا انسان بنا. پوری اس کی 70-80 سال کا پورا جینیٹک پروگرام وہ نطفے میں اور اسپرم میں موجود ہے. سر مورس بوکے کی ایک کتاب میں انہوں نے تفصیل دی ہے کہ اگر جیسا آڈیو ٹیپ ہو رہا ہے اس طریقے سے اگر ٹیپ کریں تو جو انفارمیشن ایک اسپرم اور ایک ایگ سے آتا ہے اس کو اگر آپ بولتے چلے جائیں کہ اس کو کیا کیا کرنا ہے تو یہاں سے لے کے سورج تک 93 ملین مائلز کا ٹیپ ہوگا. یہ کتنا ہوگا ممکن ہے 100 فیٹ بھی ہے کہ نہیں کی. 93 ملین مائلز کا ٹیپ ہوگا. اور بولے اگر کوئی لکھتے چلے گئے تو انسائکلوپیڈیا بریٹانیہ کے اتنے جو موٹی کتابیں ہیں ایک ایک پیج پہ 500 ورڈز اور ایک ایک بک میں سمجھو ایک ایک پیج میں 1000 ورڈز اور ایک ایک بک میں 500 پیجز کے کوئی 40 والیومز ہوئے تو معلوم ہوگا کہ یہ نطفے اور سپرم میں کیا کیا انفارمیشن ہے. تو وہ اللہ ہم کو یہ ریڑھ کی ہڈی سے پیدا نہیں کر سکتا. تو یہ پورا اس لیے سمجھنا ہے کہ یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم کو ایسا نکالا جائے گا، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر جو ہے جنت و دوزخ کو بھیجا جائے گا. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا. اور یہ رس جو ہے یہ بولی والے تھے، ان کے پیغمبر کا نام کہیں تفاسیر میں نہیں آیا، کوئی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے. بہرحال یہ بولی والے جو لوگ تھے ان لوگوں کو بھی جو ہے ان لوگوں نے بھی جھٹلایا. اور سمود کی قوم نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا. وہ عاد و فرعون و اخوان لوط، اور پھر عاد کی قوم نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، فرعون کی قوم نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، پھر لوط علیہ السلام کو جھٹلایا گیا. وہ اصحاب الایکتی و قوم التبع، اور پھر یہ ایکا جنگل والے یعنی یہ شعیب علیہ السلام، زیادہ روایتوں میں یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا. اور یہ یمن میں ایک قوم تھی جن کا لقب جو ہے تبع تھا، جیسا یہاں کا نظام جیسا لقب تھا اس طریقے سے تھا. کلو کذب الرسول فحق وعید، یہ ہر قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا تو لہٰذا جو میرے عذاب کا وعدہ تھا وہ پورا ہو کے رہا. یہ میرا طریقہ ہے، میں رسولوں کو بھیجتا ہوں، جو ایمان لاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے ہیں جھٹلاتے ہیں ان کو جو ہے دنیا میں بھی سزا ہوتی ہے آخرت میں بھی سزا. تو یہ ہم چوکنا ہو جائیں کہ ہمارے پاس بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور بغیر تبدیل ہوئے کہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں دے دی. پوری سنت کا طریقہ پریزروڈ ہے، پورے احادیث پریزروڈ ہیں. اگر اس پہ بھی عمل نہیں کریں تو پھر ایسے عذاب آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اب حدیث میں وہ بات انشاءاللہ معلوم ہو جائے گی کہ اس طریقے سے عذاب آئیں گے. پھر کہا کہ فآئینا بالخلق الاول، تو کیا ہم نے پہلی پیدائش سے کیا ہم تھک گئے تھے؟ جیسا بتایا گیا 6 دن میں زمین آسمان بنائے. بولے تو دوسرے مذاہب کے والوں نے کہا کہ بھئی 7ویں دن ریسٹ لیے، بولے ہی ریسٹڈ آن سنڈے. نہیں، آیت الکرسی میں بات آ گئی ولا تاخذہ سنۃ ولا نوم. پھر وہ آیت الکرسی کیا ولا یعود حفظہما، اور یہ آسمان اور زمین کو سنبھالنا ہم کو نہیں تھکاتا. تو 3-4 کئی مقامات پہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند کی ضرورت ہے نہ اونگ کی ضرورت ہے، وہ تھکتے ہی نہیں. ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ ہوئی ہے. دیکھیں یہاں دن ہے تو کہیں اور رات ہے، یہاں دعائیں مانگ رہے ہیں، بعض لوگ سو رہے ہیں،
پھر یہاں جب رہتا ہے کہ تو کہیں دن ہوگا وہاں جو ہے ہر ایک کو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سارے کانٹیننٹس میں، ساری جنگل میں، ہر جگہ ہر آدمی یہ فیل کر رہا ہے کہ میری آپ کی رازداری چل رہی ہے، یا اللہ تو ایسا کر دے. بازو والے صاحب بھی وہی بول رہے. اب میرے کو نہیں معلوم انہوں کیا مانگ رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم میرے کو کیا میں کیا مانگ رہا ہوں. ساری دنیا میں یہ کاروبار چل رہا ہے، یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا. تو کیا ہم تھک گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو جدید خلقت ہے، جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کی جو پیدائش کی بات ہے، اس کے بارے میں یہ لوگ شک میں ہیں، کنفیوژن میں ہیں. لباس کس کو بولتے ہیں؟ لبس اسی سے، لباس کوئی چیز کو ڈھانپ دینا. ان کی عقلیں ڈھانپ دی گئی ہیں، اس میں عقلوں کو ڈھانپ دیا گیا، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ریسیپشن سیل ہو گیا، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہاں انشاءاللہ اوکے